السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یعنی شروع کرتا ہوں میں اللہ کے نام کے ساتھ جو نہایت رحم والا مہربان ہے۔ وضو کے باقی مسئلے کا بیان۔ سوال: وضو کیے بغیر نماز پڑھنا کیسا ہے؟ جواب: بہت بڑے گناہ کی بات ہے، بلکہ کچھ عالموں نے تو ایسے آدمیوں کو جو جان بوجھ کر وضو کیے بنا نماز میں کھڑا ہو جائے کافر کہا ہے۔ سوال: نماز کے لیے وضو کی شرط ہونے کی کیا دلیل ہے؟ جواب: قرآن مجید کی یہ آیت، یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الی الکعبین، یعنی اے ایمان والو، جب تم نماز کے لیے اٹھو تو پہلے اپنے منہ اور کہنیوں تک ہاتھ دھو لو اور اپنے سروں پر مسح کر لو اور گٹوں تک پاؤں دھو لو۔ اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، مفتاح الصلاۃ الطہور، یعنی نماز کی کنجی یا شرط طہارت ہے۔ وضو کے فرضوں کے باقی مسئلے کا بیان۔ سوال: دھونے کی حد کیا ہے جسے دھونا کہہ سکے؟ جواب: اتنی پانی ڈالنا کہ بدن کے حصے پر پانی بہہ کر ایک دو بوندیں ٹپک جائے، دھونے کی کم سے کم حد ہے۔ اس سے کم کو دھونا نہیں کہتے، جیسے کہ کسی نے ہاتھ بھگو کر منہ پر پھیر لیا یا اتنا تھوڑا پانی منہ پر ڈالا کہ وہ بہہ کر منہ پر ہی رہ گیا، ٹپکا نہیں، تو یہ نہیں کہا جائے گا کہ اس نے منہ دھو لیا اور وضو صحیح نہ ہوگا۔ سوال: بدن کے جن حصوں کا وضو میں دھونا فرض ہے انہیں کتنی بار دھونے سے فرض ادا ہو جائے گا؟ جواب: ایک بار دھونا فرض ہے، اور اس سے زیادہ 3 بار دھونا سنت ہے، اور 3 بار سے زیادہ دھونا ناجائز اور مکروہ ہے۔ سوال: کہاں سے کہاں تک منہ دھونا فرض ہے؟ جواب: ماتھے کے بالوں کی جگہ سے ٹھوڑی کے نیچے تک اور ایک کان کی لو سے دوسرے کان کی لو تک دھونا فرض ہے۔ سوال: جن حصوں کا دھونا فرض ہے ان میں سے اگر تھوڑی سی جگہ سوکھی رہ جائے تو وضو ٹھیک ہو جائے گا یا نہیں؟ جواب: اگر ایک بال برابر بھی کوئی جگہ سوکھی رہ جائے تو وضو نہ ہوگا۔ سوال: اگر کسی آدمی کے 6 انگلیاں ہوں تو چھٹی انگلی کا دھونا فرض ہے یا نہیں؟ جواب: ہاں فرض ہے، اور اسی طرح جو چیز زیادہ پیدا ہو جائے اور اس جگہ پر ہو جس کا دھونا فرض ہے تو اس کا دھونا فرض ہو جاتا ہے۔ سوال: مسح کرنے کے کیا معنی ہیں؟ جواب: ہاتھ کو پانی سے تر یعنی بھگو کر کے کسی حصے پر پھیرنے کو مسح کہتے ہیں۔ سوال: سر پر مسح کرنے کے لیے نیا پانی لینا ضروری ہے یا ہاتھوں پر بچی ہوئی تری کافی ہے؟ جواب: نیا پانی لینا زیادہ اچھا ہے، لیکن اگر ہاتھ دھونے کے بعد بچی ہوئی تری سے مسح کر لے تو وہ بھی کافی ہے، مگر جب ہاتھ سے ایک بار مسح کر لیا تو پھر دوسری جگہ اس سے مسح کرنا جائز نہیں۔ اسی طرح اگر ہاتھ پر تری نہ تھی، کسی دوسرے دھوئے ہوئے یا مسح کیے ہوئے حصے سے اسے تر کر لیا تو اس سے بھی مسح جائز نہیں۔ سوال: اگر ننگے سر پر بارش کی بوندیں پڑ گئی اور سوکھا ہاتھ سر پر پھیر لیا اور ہاتھ سے بارش کا پانی سر پر پھیل گیا تو مسح پورا ہوگا یا نہیں؟ جواب: ہو گیا۔ سوال: وضو میں آنکھوں کے اندر کا حصہ دھونا فرض ہے یا نہیں؟ جواب: آنکھوں کے اندر کا حصہ، ناک کے اندر کا حصہ اور منہ کے اندر کا حصہ دھونا فرض نہیں ہے۔ سوال: وضو کرنے کے بعد سر منڈایا یا ناخن کتروائے تو سر پر دوبارہ مسح کرنا یا ناخنوں کو دھونا ضروری ہے یا نہیں؟ جواب: نہیں۔ سوال: اگر کسی کا ہاتھ کہنی کے نیچے کٹا ہوا ہو تو اس ہاتھ کو دھونا ضروری ہے یا نہیں؟ جواب: ہاں، جب تک کہنی یا اس سے نیچے کا کچھ حصہ باقی ہو تو باقی حصے اور کہنی کو دھونا فرض ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو علم سیکھنے اور سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔